نہیں ہے, مجھے لائے دکھائے. قرآن کے بعد کیا ہے جی؟ حدیث. مجھے حدیث کوئی ایک سامنے لائے جس کے اندر سرکار نے فرمایا اور دین میں سیاست نہیں ہے, لائے. اس کے بعد صحابہ کا قول, مجھے صحابی کسی ایک صحابی کا فرمان سنائے جس میں صحابی نے فرمایا ہو کہ دین کے اندر سیاست نہیں, دکھائے. اس کے بعد جی ہمارے اماموں کا, امام اعظم ان کا دکھائے کوئی قول, امام اعظم نے فرمایا ہو کہ دین کے اندر سیاست نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں نے کوئی گل دسے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں سیاست پر پورا رسالہ لکھا ہے. آپ نے ناز کے اندر سیاست. میں ایک جگہ گیا تو مولوی صاحب, وہ مسجد کی انتظامیہ مجھے کہنے لگے, مولوی صاحب شاہ صاحب وہ مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی تھی آپ نے سیاسی بات نہیں کرنی. میں کہا اچھا چلو دیکھ لینے, ہوندا تو نہیں ساڑھے کی کنٹرول, چلو کوشش کریں گے. وہ مجھ سے پہلے نا امام صاحب نے نعت پڑھی, اسی مسجد کے امام صاحب کہندے مکان و لا مکا اندر حکومت مصطفیٰ دیئے. میں کہ تہاڈا امام ہی سیاسی ہے. میں کہ تسی کہندے ہو مولویوں دی حکومت, مولویوں دے سردار تے میرے آقا ہیں نا, تے او خود امام صاحب کہہ رہے ہیں بھی مکان و لا مکان اندر. اسی تے صرف خالی پاکستان دی حکومت دی گل کر رہے ہو تے لا مکان تک پہنچے ہے. میں کہ تے اعلیٰ حضرت بریلوی سیاسی ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے نعت میں سیاست کی بات کہتے ہیں, اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل. فرماتے حکومت کل, حکومت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے, چنین و چنا تمہارے لیے. اب بات ہو گئی بھی یار کوئی وکھاؤ, کوئی نہیں وکھا سکتا کہ قرآن حدیث ہے. اسی کہنے ہے تو ساڑھا تے فرض ہے نا قرآن جو وکھائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, سورہ مائدہ شریف کی آیت ہے, 3 مرتبہ اللہ نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو ہم نے آپ کو نظام دیا ہے, جو اس نظام کو قائم نہیں کرتا وہ کافر ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے, جو اس دین کو نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. فرمایا میرے حبیب جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے, جو اس شریعت کو نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. تو دسو نظام ہے قائم قرآن دا, رسول اللہ کا. اچھا جی کہتے ہیں جی حکومتوں کی بات کرنے سے سیاست ہوتی ہے. ایسے بھی حکومت کی, میں کسی بھی حکومتی بندے کی بات نہ کروں, حکومت کے خلاف نہ کروں, کسی بھی کی بات نہ کروں. کوئی بندہ کہے گا کہ مولوی سیاسی سے, کوئی کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. قرآن خود حکومتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. نمرود کے خلاف قرآن نے حکومت, نمرود کی حکومت کے خلاف قرآن نے کی ہے. فرعون کی حکومت کے خلاف قرآن نے کی ہے. موسیٰ کے حق میں کی ہے. قرآن نے 2 سیاستیں بیان کی ہیں, ایک نمرود کی اور ایک ابراہیم کی, ایک موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک فرعون کی. قرآن نے صحیح کس کو کہا ہے؟ ابراہیم کو کہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے, ابو جہل کو کہا ہے یا حضور کو کہا ہے؟ بس اے اور بس اے اور سوچنا تو سی ہے. باقی رہا حضور کی حدیث, میرے آقا و مولا نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے. کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. انہیں جانا, انہیں مانا, 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 انہیں جانا, انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. بس میں بس زیادہ بات لمبی نہیں, میں بس بات مختصر بات ختم کرنے لگا ہوں. آج آپ آئیں, سوچیں, حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے. میرے آقا و مولا نے بھی فرمایا, اور سیدنا, اب حضور کی حدیث بھی ہو گئی, قرآن بھی ہو گیا, اب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان. سیدنا صدیق اکبر جب آپ امیر المومنین بنے نا, آپ نے پہلا سیاسی خطبہ کیا دیا, قوم سے پہلا خطاب. ہمارے بھی حکمران دیتے ہیں, لیکن سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر صدیق کا خطاب, آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی. فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا, میں بنا نہیں ہوں. اے نہیں کہ 2 کروڑ بڑھ کے دے, 5 ارب بڑھ کے دے, میں الیکشن لڑے ہیں تے وزیر اعظم بن گیا. فرمایا نہیں, مجھے بنایا گیا ہے, میں بنا نہیں ہوں. ولست بخیرکم, فرمایا ہوں تمہارا حکمران, ہوں تمہارا امیر المومنین, لیکن تم سے بہتر بھی نہیں ہوں. افضل الخلق بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا مقام, لیکن قوم سے خطاب کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تم سے بہتر نہیں ہوں, میرے سے تم بہتر ہو. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا
فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَمِّلُونِي. فرمایا یار اگر میں چنگا کام کرا نا میرے نال رہے، میں چنگا کام کرا نا حکمرانا اللہ حضور دی شریعت تے چلنا، میرا دین تے چلنا، میرا ساتھ دیوے. فرمایا میں اگر حضور دے دین تو پھر جاواں نا تے تلوار لے کے مینوں سیدھا کر دینا، قویمونی طاقت سے مجھے سیدھا کر دینا. آگے کیا فرمایا؟ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي حَتَّى أَرْجِعَ لِحَقِّهُ إِن شاء اللہ تعالی. فرمایا میری رعایا جڑا غریب ہے نا، کمزور ہے، فرمایا صدیق دے نزدیک وہی طاقتور ہے. کیا فرمایا؟ میرے نزدیک وہی طاقتور ہے. اور فرمایا میں وہ غریب دا حق دے گھر تک خود پہنچاواں گا. وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي. فرمایا جڑا سمجھدا ہے میں کن ٹوٹا، میں بدماش ہاں، میرے کول پیسہ ہے، میرے کول لینڈ کروزر ہے، میرا فلانے نال تعلق ہے، عمران نال تعلق، فلانے نال تعلق ہے، عمران نال تعلق ہے، فلانا تھانے تعلق ہے تے اے تعلق ہے، فرمایا اودے تک میرا پیغام پہنچا دینا. انہوں میرا ایتھے آیا ہویا تو نہیں ہونا، انہیں میرا پیغام پہنچا دینا. فرمایا انہوں دسنا صدیق کہہ رہا سی میرے نزدیک تو جوں ہی نہیں بڑھدا، میں تینوں لمیاں پا دیاں گا. فرمایا میں غریباں دا حق جڑا کھائی بیٹھا لمیاں پا کے کھچ کے لے آ کے غریباں نوں دیواں گا. آج بتائیں کون کھڑا ہے، کون اس سیرت پر کون عمل کرے؟ آج جتنے شرابی ہیں، کبابی ہیں، لٹیرے ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، جتنے عیاش ہیں وہ عیاشوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو کہاں منظور ہے کہ دین آئے جو ان سے پوچھے؟ ان کو کہاں منظور ہے کہ سیدنا عمر فاروق جب منبر پر جمعے والا دن کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو میری بات سنو، آج اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے، دین سے پھر جائے، کیا ہوگا؟ تو ایک عام دیہاتی آخری صف میں سے کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی. فرمایا عمر ڈنگا ہویا تھا سیدھا کر دیں گا، کیا میں ڈنگا ہوئے گا؟ آج ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ مجھے کوئی بتائے، کوئی میرا سوال ہے کسی سب سے، مجھے کوئی بتائے حضور کا نام، مجھے بتائے کوئی نبی الحاجی، حج کرنے والا نبی بتائے مجھے کوئی حضور کا نام ڈھونڈ کر لائے. نبی الحلوہ، حلوہ کھانے والا نبی، میٹھا حضور نے کھایا ہے لیکن میں نے نہ دسے کوئی، مجھے بتائے آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نام بتائے حضور کا نام، و نبی الاخلاق، اخلاق والا نبی. نام بتائے کوئی نبی الامن. 3 بار قرآن میں 3 سے 4 بار امن کا لفظ آیا ہے. 500 کے قریب جہاد کی آیاتیں ہیں. حاجی کی عزت ہے اور مجاہد کی عزت کیوں نہیں ہے؟ زندگی میں ایک بار حضور نے حج کیا، ایک بار ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیا. ساری زندگی دین کے لیے جد و جہد کی، دین تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے طواف کعبہ کیا. ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیا، آخر میں حج کیا. حاجی کی عزت ہے جو حضور نے ایک بار کیا. حضور نے تلوار 27 بار اٹھائی، آج تلوار والے کی عزت کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں رب نے مجاہد کی قسمیں نہیں کھائیں. جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھتا ہے رب نے اس گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں، مجاہد کی نہیں. جس گھوڑے کو مجاہد ٹچ کرے، اوپر بیٹھے، اللہ کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فرمایا میرے حبیب انہوں نے دس دیو جدو گھوڑا دوڑ ہے نا تے جدو پتھراں نوں لگدا ہے چنگاریاں نکل دین، مینوں تے اس چنگاری دی بھی قسم.